السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے 2 تختی مکمل کر لی ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات میں مفردات کو جدا جدا حروف پڑھائے تھے، اس کے بعد نرم حروف پڑھائے تھے، سیدھی والا حروف۔ تختی نمبر 1 مفردات کی مشق دوسری میں نے جو لکھ کر آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد تختی نمبر 2 مرکبات میں ملے جلے حروف آپ کو میں نے پڑھائے تھے، یہ بھی آپ نے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی یاد کیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسری نمبر تختی حروف مقطعات ہے۔ یہ ابھی نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہے تختی نمبر 9 سے۔ تختی نمبر 9 مدات سے ہے۔ یہاں پر ترتیب سے نہیں رکھا ہے، قاعدے والوں نے پہلے ہی رکھ لیا ہے، لیکن یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تختی نمبر 9 حروف مدات پڑھیں گے، مدات کے بنیادی طور پر کتنی قسمی ہیں، اور اس کے بعد مد فرعی کی 4 قسمی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض۔ یہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو یہ تختی پڑھاؤں گا۔ ابھی اس تختی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلتے ہیں تختی نمبر 4 پڑھی حرکات۔ حرکات بھی بولتے ہیں، پڑھی حرکات بھی بولتے ہیں۔ یہ تختی اہم ضروری چیز ہے، یہ ضروری تختی ہے جہاں اکثر اس کے قانون اور قاعدے نہیں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر جو کورس کیا ہوا ہے جن لوگوں کا، ان کو ہی اکثر پتہ ہوتا ہے کس طرح پڑھاتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس تختی کو میں تو 3 لائنیں آپ کو آج پڑھاؤں گا سبق کی، لیکن حرکات کی قسمیں کتنی ہیں اور کل حرکاتیں کتنی ہیں، زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے، پیش کہاں ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں لکھ کر آپ کے سامنے لکھ کر آیا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے حرکات یہ جمع ہے خود حرکت کی۔ دیکھیں، حرکات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے پڑھی حرکات، دوسری ہے کھڑی حرکات۔ 2 قسمیں ہیں، ایک حرکات، دوسری پڑھی حرکات۔ پڑھی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو۔ اب آج ہم سبق پڑھیں گے پڑھی حرکات کا۔ کل حرکتیں آپ 6 ہیں: زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ آج پڑھتے ہیں پڑھی حرکات۔ پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں؟ پڑھی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ یہ تو لکھا ہوا مختصراً، حرکات اس طرح یاد کریں، یہ تو لکھا ہوا، لیکن میں تفصیل سے اس کا تھوڑا لکھ کر آیا ہوں۔ اور پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں؟ پڑھی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ 3 قسمی حرکات، زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور زیر کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اور پیش کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، حمزہ زبر زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر کی پہچان سن لیں، زبر یہ سیدھی لکیر ہوتی ہے، سیدھی لکیر، اور لفظ کے اوپر سیدھی لکیر کو زبر کہتے ہیں، اور لفظ کے نیچے سیدھی لکیر کو زیر کہتے ہیں، اور لفظ کے اوپر مڑی ہوئی لکیر جو سیدھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا اوپر سے موڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیش۔ اور تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پڑھی حرکات، تختی نمبر 4 پڑھی حرکات کی 2 قسمیں ہیں۔ حرکات کی 2 قسمیں ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑھی حرکات کیسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زیر کہاں ہوتی ہے؟ جواب، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ سوال، پیش کہاں ہوتا ہے؟ جواب، پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ سوال، پڑھی حرکات پڑھتے وقت کتنے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
یہ اہم سوال ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا اکثر۔ پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت مجہول نہیں پڑھنا ہے، جس طرح مجہول بالکل نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ اور دوسرا، جھٹکا دے کر، یعنی جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اور تیسرا، کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کا 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مجہول نہیں پڑھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے، نمبر تیسرا یہ ہے کہ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اور سوال رہا کہ جس الف کے اوپر زبر حرکت میں سے کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ بات رہی، جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیشمی سے، وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حرف متحرک حرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تختی نمبر 4 پڑھی حرکات کی یہ تھوڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر یہ آپ کو یاد کریں گے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ آسان ہو جائے گی۔ آگے یہ قاعدہ تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو، لیکن آپ دل و جان سے پڑھیں گے اور یہ قاعدہ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ قاعدے اور قانون یاد کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ قانون اور قاعدے یاد کر لیے تو بعد میں وہ زبان سیکھنا بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی عربی زبان ہمیں قرآن ہے تو اس کے کچھ قانون اور قاعدے ہوتے ہیں، اس کو ہم یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو تھوڑی میں مختصراً اس کی تعریف کر لیتا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین کر لینا۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات بھی بولتے ہیں، پڑھی حرکات بولتے ہیں۔ پڑھی حرکات پڑھی جانے والی حرکت ہوئی۔ اور پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں؟ پڑھی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ سوال، زبر کہاں ہوتی ہے؟ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زیر کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ پیش کہاں ہوتا ہے؟ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ پڑھی حرکات پڑھتے وقت کتنے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پڑھی حرکات پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 1 مجہول نہیں پڑھنا، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، نمبر 3 کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ سوال، جس الف پر جزم یا حرکت ہو اس الف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، جس الف پر جزم یا حرکت ہو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور 2 سوال میرے سے اور بھی رہ گئے ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ جس حرف پر زبر زید پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، جس را پر زبر اور پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ سبق بہت ہو گیا ہے، لیکن یہ یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لینا، اور اس کے بعد ہم کل سے یہاں تک بالکل جوڑ 3 طریقے پڑھائیں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے خالی جوڑ کر، حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش۔ ایک ہوتا ہے جوڑ اور رواں دونوں کا، حمزہ زبر حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے خالی رواں کا، ہم ای او۔ اور رواں جو طالب علم ہوتے ہیں، ہم یا مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں 2 طریقے بھی پڑھاتے ہیں، ایک جوڑ رواں کا اور دوسرا رواں کا۔ رواں بالکل یاد کر لینی چاہیے، اس طرح یاد کرتے ہیں مو وی یہ طریقہ میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو آنے والی آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔